آج ویو 360 میں سائبر کرمنلز کے حملوں کا ایک بڑا مقصد بجلی، پانی، گیس یا طبی سہولتیں فراہم کرنے والے اداروں کو مفلوج کرنا کیوں ہے؟ جانیں گے ایک ایسے ادارے کے بارے میں جو نصاب کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کے لیے سپورٹس کو بھی اتنا ہی اہم سمجھتا ہے۔ صرف گھر کے کام کر کے اچھی بیٹی بننا کیوں ضروری ہے؟ اور آپ کو دکھائیں گے امریکی ریاست ورجینیا کی سینیٹر ڈاکٹر غزالہ ہاشمی کے سیاسی سفر پر ایک رپورٹ۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ وقت وہ تھا جب مجھے، میرے بھائی اور بہن کو ہمارے مذہب کی وجہ سے ہراساں کیا گیا۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان کی معیشت عالمی مالیاتی اداروں کے حالیہ جائزوں کے مطابق اس سال سست روی کا شکار رہے گی۔ مارچ کے اختتام تک مہنگائی کی شرح 12% ریکارڈ کی گئی، جس کے بعد پاکستان مہنگائی کی شرح کے حساب سے دنیا کے 5 مہنگے ترین ممالک میں شامل ہو گیا ہے۔ پاکستان کے لیے اس وقت سب سے بڑا چیلنج اپنے زر مبادلہ کے ذخائر کو خاطر خواہ سطح پر لانا ہے، کیونکہ اسٹیٹ بینک کے موجودہ ذخائر سے 2 ماہ کی درآمدات کا بل بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ $6 ارب کے پروگرام پر مذاکرات کے لیے پاکستان کے نئے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی آئی ایم ایف حکام سے ملاقاتوں کے بعد اس پروگرام میں $2 ارب اور 1 سال یعنی جون 2023 تک توسیع کر دی گئی ہے۔ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف سے مذاکرات کامیاب رہے اور اس ہفتے سے تکنیکی مذاکرات شروع ہو رہے ہیں، جس کے بعد ریویو کے لیے آئی ایم ایف کے اعلیٰ سطحی وفد کی مئی میں پاکستان میں آمد متوقع ہے۔ وائس آف امریکہ کی ارم عباسی کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں پاکستان کے وزیر خزانہ کا آئی ایم ایف کے سبسڈیز ختم کرنے کے مطالبے کے حوالے سے کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ اس وقت جو سبسڈی دی جا رہی ہے اس میں آپ ایک فیکٹری اونر جو ایک ٹرک بھیجتا ہے کراچی سے اسلام آباد، اس کو $50,000 کی سبسڈی دے رہے ہیں ڈیزل کے اوپر۔ ایک آدمی جو اپنی لینڈ کروزر میں گاڑی میں پیٹرول بھرواتا ہے 80 لیٹر کا، اس کو آپ $1,700 کی سبسڈی دے رہے ہیں۔ تو اس وقت آپ کس چیز کی سبسڈی دے رہے ہیں؟ غریب آدمی سے لے کے امیر آدمی کو دے رہے ہیں، یہ کون سی منطق ہے؟ سبسڈی اگر آپ نے دینی ہے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ ایک طبقے کے لیے، غریب ترین طبقے کے لیے آپ پیٹرول سستا کر دیں یا ڈیزل سستا کر دیں، یا ان کی معاوضے میں جو بسپ کے تھرو دیتے ہیں اس پہ آپ اضافہ کر دیں، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ یا جو دوسرا شہباز شریف صاحب نے کیا ہے کہ آٹا سستا کر دیا ہے، چینی سستی کر دی ہے، $85 کی سے $70 پہ چینی لے کے آ گئے ہیں، آٹے کا جو بیگ ہے 10 کلو کا وہ $400 پہ لے کے آ گئے ہیں۔ آپ نے کہا کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں دوبارہ جانا آپ کے اس دورے کا مقصد تھا، پھر ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں جو پاکستان کا نام ہے وہ نکلوانا آپ کی حکومت آپ کے مطابق اس کے لیے اہم ہے، لیکن جو مطالبات آپ نے پورے کیے وہ تو آپ نے کیے۔ جو مطالبات ایف اے ٹی ایف ابھی بھی چاہ رہا ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ انتہا پسندی کی معاونت کرنا، دہشت گردی کو سپورٹ کرنے کے لیے جو انڈیویجولز ہیں یا جو گروہ ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، ان کو سزا دی جائے۔ آپ ایسا کر رہے ہیں؟ ایف اے ٹی ایف نے 27 ایکشنبل پوائنٹس دیے تھے ہمیں 2018 کے ریویو میں، اس میں سے ہم نے 26 کر لیے ہیں۔ اس کے بعد ایک میوچل ایویلیویشن ہوا تھا جو اے پی جی نے کیا تھا، ایشیا پیسیفک گروپ نے، اس میں 83 ریکمنڈیشن تھیں، اس میں سے 77 پوری کر لیں۔ جو 7 نہیں ہوئی انہوں نے ایکشن آئٹم 2 کے نام پہ، ایکشن لسٹ 2 کے نام سے دیا ہے، اس میں سے 7 میں سے ہم 6 کر چکے ہیں۔ تو ہم نے 7 میں سے 6 ایک جگہ کری ہیں اور 27 میں سے 26 ایک جگہ کری ہیں۔ اگر میرا بچہ 7 میں سے 6 اور 27 میں سے 26 نمبر میتھ میں لے آتا ہے تو میں اس کو شاباش دیتا ہوں، سچی بات ہے۔ اور میرے خیال سے جب میں پڑھاتا تھا یونیورسٹی میں تو وہ اگر کوئی بچہ اتنا جواب دے دے تو میں اس کو A گریڈ دے دوں گا۔ تو پاکستان میں آپ کو الزام ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کی معاونت کرنے والوں کو جب تک ذمہ داروں کو آپ قانون کے مطابق ڈیل نہیں کریں گے تو تب تک تو ایک پاکستان کی ورلڈ وائڈ جو ریپوٹیشن ہے وہ تو متاثر ہو رہی ہے۔ جی الزام بالکل سنجیدہ ہے، بالکل اس میں کوئی بحث نہیں ہے، لیکن میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب بھی کہوں گا کہ پاکستان ول ایکٹ اکارڈنگ ٹو دا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز نمبر 1 اینڈ اکارڈنگ ٹو دی ایکسپیکٹیشنز آف نیشنز اراؤنڈ دا ورلڈ۔ آپ کی حکومت بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے، مبصرین کہتے ہیں کہ بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ ہمیشہ فوج لے جاتی ہے، ایسے میں تعلیم اور صحت کے شعبوں کو آپ کیسے بہتر کریں گے؟ سب سے جو بڑا ہمارا جو خرچہ ہوتا ہے وہ صوبوں کو پیسے دینے ہوتے ہیں۔ 60% ہمارا جو بجٹ کا جو ٹیکس جمع کریں گے ہم تقریباً 57.5% جو ہے وہ صوبوں کو جاتا ہے، اور صوبوں کے پاس تعلیم اور ہیلتھ کی اور تعلیم کی ذمہ داری، تو وہ ان کا خرچہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری دور حکومت میں ہم نے 5 سالوں میں ٹیکس کو ڈبل کر دیا تھا،
विद अ वेरी लो इन्फ्लेशन, ठीक है। हमने टैक्स टू जीडीपी 8.5% से बढ़ा के 11% पे ले आए थे, ये इस साल फिर 10% के ऊपर नहीं पहुंचेंगे, शायद 9.5 पहुंचेंगे। हम फिर इंशाल्लाह इसको वापस टैक्स टू जीडीपी को बढ़ाएंगे। उसके बाद जो हम 1500 अरब रुपए में डेट सर्विसिंग कर लेते थे, इन्होंने इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दिया और कर्ज भी बढ़ा दिया। Imran Khan has taken 80% of all loans taken by all governments of Pakistan in the previous 71 years. तो उसकी वजह से जो है आपका डेट सर्विसिंग भी बढ़ गई, तो 3000 अरब रुपए वो होते हैं। ये दो बहुत बड़े खर्चे हैं कंपेयर टू डिफेंस का भी एक अच्छा खर्चा है, उसके बाद सिविलियन गवर्नमेंट का खर्चा है, जिससे डबल खर्चा उन्होंने अभी डीजल और पेट्रोल की सब्सिडी में लेकर आ गए। सो यस, पाकिस्तान में खराजात बहुत हैं, वसाइल एक महदूद हैं। You have to sort of think out of the box. Maybe you can, rethink of NFC awards, किस तरह टैक्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी between provinces and the federation. There are ways, but we must as a nation raise our tax revenues to maybe 15% of GDP. सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है मईशत की फ़रोग के लिए। क्या आपकी हुकूमत मुत्तफ़िक है कि फ़ौज जो है वो न्यूट्रल है? हम तो जब से कह रहे हैं कि न्यूट्रल है, और न्यूट्रल जो है वो इंसान ही होता है, जानवर नहीं होता। हम तो ये कह रहे हैं, और हमने तो पहले कहा था। मैं आपको सच बताऊं कि बहुत अरसे पहले एक फ़ौजी से मिले थे, शाहिद अब्बासी, मैं और ख्वाजा आसिफ साहब। तो उस वक्त शाहिद अब्बासी ने कहा था कि आप लोग न्यूट्रल हो जाएं, हम 5 मिनट में इमरान खान को गिरा देंगे। वो 3-4 साल लगे, हमारी बात उन्होंने सुनी, न्यूट्रल हुए, हमने गिरा दिया। हम जब खौफ को बेनकाब करते हैं, हम जब सवाल उठाते हैं, हम जब उनकी आवाज़ बनते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, तो फ़र्क पड़ता है आज़ाद सहाफ़त से। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका, हमारे लिए आज़ाद सहाफ़त अहम है। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने आज यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव का दौरा किया है, जिसमें अमरीकी सफारत खाना जल्द खोलने का वादा किया गया है। ऑस्टिन और ब्लिंकन का कहना था कि हम दोनों का कीव आना इस बात का सबूत है कि रूस अपने जंगी अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सका। अमरीका की तरफ से यूक्रेन के मशरिक में रूसी फ़ौज की पेशकदमी रोकने के लिए मज़ीद इमदाद का वादा भी किया गया है। इससे पहले सदर जो बाइडन ने गुज़िश्ता हफ्ते यूक्रेन को $80 करोड़ की इजाफी सिक्योरिटी इमदाद का ऐलान किया था, जिसमें हैवी आर्टिलरी, टैक्टिकल गाड़ियाँ और मुसल्लह ड्रोन्स शामिल हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऐसे में जब मॉस्को ने हिकमत अमली तब्दील करके यूक्रेन के मशरकी हिस्से में हमले ज़्यादा शदीद कर दिए हैं, यूक्रेनी फ़ौज लुहानस्क के इलाके में अपनी मौजूदगी में इजाफा कर रही है। ये एक ऐसी कोशिश है जिसकी सदर जो बाइडन हिमायत करते हैं। मैं यूक्रेन के मशरिक और डोनबास के इलाके में यूक्रेन की लड़ने की अहलियत में इजाफे के लिए मजीद $80 करोड़ का ऐलान कर रहा हूँ। इस पैकेज में दूर मार तोपें, तोप के गोले, टैक्टिकल गाड़ियां और मुसल्लह ड्रोन्स शामिल हैं, जो कि पिछले हफ्ते ऐलान करदा $80 करोड़ की इमदाद के अलावा हैं। बाइडन ने मार्च में $13.6 अरब के यूक्रेन फंडिंग बिल पर दस्तखत करने के बाद इसे कानून में बदल दिया, जिसमें से $3.25 अरब यूक्रेन के लिए फौजी इमदाद और कई अरब डॉलर इक्तिसादी, इंसानी और दीगर सिक्योरिटी इमदाद के लिए मख्तस किए गए हैं। सदर ने कहा है कि वो कांग्रेस से मजीद इमदाद के लिए कहेंगे। हमें इसके बारे में आइंदा चंद रोज़ में पता लग जाएगा। हम इस पर आइंदा हफ्ते जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके कार्रवाई करेंगे। ईवान की स्पीकर नैंसी पेलोसी ने यूक्रेन के वजीर आज़म डेनिस शमहाइल से मुलाकात की थी। हमें सानवी ताज़ीरात की ज़रूरत है। हमें पाबंदियों के एक छठे पैकेज की ज़रूरत है। हम मिलकर काम करते रहेंगे। हमें मुल्क के अंदर बेघर होने वाले अफराद की मदद के लिए और पूरी दुनिया में अपने पनाहगुज़ीनों की आनत के लिए भी कुछ माली इमदाद की ज़रूरत है। मॉस्को ने एक बैनुल बर्र-ए-आज़मी मिसाइल के तजुर्बे की तस्वीर जारी की हैं, जो कि उसका कहना है पिछले हफ्ते किया गया था, और जिसकी वजह से बकौल उसके रूस के दुश्मनों को एहतियात से सोचो विचार करने की ज़रूरत है। व्हाइट हाउस ने इसे मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने स्टार्ट मुआहदे की जिम्मेदारियों के तहत पेशगी ये इतला फ्राहम की थी कि इनका इस मिसाइल का तजर्बा करने का इरादा है। महकमा दिफा ने कहा है कि हम इस टेस्ट को अमरीका या इसके इत्तेहादियों के लिए कोई खतरा नहीं समझते। लेकिन अगर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के फौजी ताअत्तुल से खुद को बचाने के लिए जौहरी हथियारों की तरफ रुजू करें, तो अमेरिका को तैयार रहना चाहिए। पुतिन की एक बड़ी ताकत
کمزوری کو بھانپ لینے کی ان کی اہلیت ہے اور انہیں مغرب کے رد عمل میں کمزوری کی بو آ رہی ہے، جس میں نیوکلیئر دھمکیوں پر امریکہ کا رد عمل شامل ہے۔ بائیڈن نے یوکرینی پناہ گزینوں کے لیے امریکی امیگریشن کے عمل کو تیز کرنے کے مقصد سے ایک نئے پروگرام کا بھی اعلان کیا ہے اور ماسکو کے خلاف تازہ ترین دباؤ کی کوششوں میں یورپ اور کینیڈا کے ساتھ شامل ہو کر امریکی بندرگاہوں کے لیے روس سے منسلک بحری جہازوں پر پابندی عائد کی ہے۔ پیٹسی ودا کسوارا کے ساتھ محمد عاطف، وائس آف امریکہ۔ امریکی حکام نے یوکرین پر روس کے حملے سے پہلے ہی روس کی طرف سے امریکہ کے اہم بنیادی ڈھانچے کے خلاف ممکنہ سائبر حملوں کے بارے میں خبردار کیا تھا۔ اب امریکی سیکیورٹی ادارے تاوان کا مطالبہ کرنے والے سائبر کرمنلز کے نیٹ ورکس کے خلاف کارروائیوں میں اضافہ بھی کر رہے ہیں۔ تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ رینسم ویئر یا تاوان کے لیے کمپیوٹر نیٹ ورکس پر حملے دنیا بھر میں سیکیورٹی کا ایک بڑا خطرہ بن چکے ہیں، کیونکہ ہیکرز تیل کی پائپ لائنوں اور پانی صاف کرنے والی اہم تنصیبات کو نشانہ بناتے ہیں۔ ان حملوں میں ہیکرز متاثرین کے کمپیوٹر سسٹم میں نقصان دہ پروگرام نصب کر دیتے ہیں اور پھر ڈیٹا کو ان لاک کرنے اور اسے کھلے عام جاری نہ کرنے کے لیے بڑی بڑی رقوم کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس طرح کے حملے بجلی، پانی، گیس وغیرہ فراہم کرنے والی کمپنیوں یا کاروباروں کو مفلوج کر سکتے ہیں۔ رینسم ویئر کے حملوں میں پچھلے 2 سالوں میں بنیادی تبدیلی آئی ہے۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ اپنے ٹارگٹ کے ڈیٹا کو صرف انکرپٹ یعنی خفیہ کر دیتے تھے، وہ اب بھی ایسا کرتے ہیں، لیکن اب وہ اس ٹارگٹ کی معلومات کی ایک کاپی بھی چرا لیتے ہیں اور وہ ان معلومات کو آن لائن جاری کرنے کی دھمکیوں کو مزید رقوم اینٹھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سن 2018 میں تاوان کا اوسط مطالبہ تقریباً $5000 تھا۔ آج یہ بڑھ کر لاکھوں ڈالرز تک پہنچ چکا ہے اور ان میں سے کچھ میں تو کئی ملینز کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ کرپٹو کرنسی کی وجہ سے اب ان کا پتہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تاوان ادا کرنا انتہائی برا ہے، اس سے مزید حملوں کو ترغیب ملتی ہے اور یہ رینسم ویئر کو مسئلہ بنائے رکھنے کو یقینی بناتے ہیں۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر لوگ تاوان ادا نہ کریں تو رینسم ویئر کے حملے بھی نہیں ہوں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہیکرز انتہائی منظم ہیں، وہ محکموں اور وہاں معاون عملے کے ساتھ کاروبار کے طور پر کام کرتے ہیں اور وہ محتاط طریقے سے اپنے شکار کا انتخاب کرتے ہیں۔ وہ اپنے ہدف کا انتخاب اندھا دھند نہیں کرتے، وہ ایسے کسی ادارے کا جو ان کے خیال میں کمزور ہوتا ہے اور اس کی جانب سے ادائیگی کا امکان ہو سکتا ہے مکمل پروفائل بناتے ہیں اور اس طرح وہ انہیں نشانہ بناتے ہیں۔ امریکی حکام کہتے ہیں کہ اکثر حملہ آور مشرقی یورپ میں ہیں۔ بعض صورتوں میں وہ عام جرائم پیشہ گروہوں کی طرح کام کرتے ہیں، جبکہ دیگر کو حکومتوں کی حمایت بھی حاصل ہوتی ہے۔ ہم روس کو ایک ایسی جگہ کے طور پر دیکھتے ہیں جہاں سے ان میں سے بہت سے حملوں کا آغاز ہوتا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے گزشتہ سال 12 روسی رہنما ولادیمیر پوٹن پر زور دیا کہ وہ اپنے ملک سے شروع ہونے والے سائبر کرائمز کو روکیں۔ سن 2021 کے آخر تک بڑے حملوں کی تعداد میں کمی آئی اور کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس کی وجہ امریکہ کا سفارتی دباؤ تھا، لیکن کچھ دوسرے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کیونکہ امریکی سیکیورٹی اداروں نے رینسم ویئر سے نمٹنے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں، اس لیے اب مجرم زیادہ محتاط ہو گئے ہیں۔ ان کوششوں میں بھتے کی رقوم کو ضبط کرنا، تعزیرات، گرفتاریاں اور فرد جرم عائد کرنا شامل ہے۔ اس کے باوجود سائبر سیکیورٹی کمپنی ایم سی سافٹ کے مطابق 2021 میں کم از کم 2323 امریکی اداروں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ سوشل سیکیورٹی نمبر سمیت چوری شدہ ڈیٹا عام طور پر ڈارک ویب میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ انٹرنیٹ کا وہ حصہ ہے جو غیر قانونی سرگرمیوں کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ یہ جرائم صرف اداروں کو ہی نہیں بلکہ افراد کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، جن کے لیے شناخت کی چوری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بدترین نتائج میں انفرادی سطح پر مرتب ہونے والے ممکنہ اثرات بھی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا اسپتال ہیک کیا جا رہا ہو تو ان لوگوں کو ضرورت پڑنے پر طبی امداد نہیں مل سکتی۔ ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اہم اعداد و شمار کی کاپیاں ایسے آلات میں محفوظ رکھیں جو انٹرنیٹ سے منسلک نہ ہوں، اور اس طرح وہ سائبر کرمنلز کی پہنچ سے دور رہیں گی۔ ڈینا راہج کے ساتھ شہناز عزیز، وائس آف امریکہ۔ خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں، عام لوگوں کی خاص کہانیاں۔ میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی، تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں میں مہارت حاصل کروں اور وہ نیکی کیا ہو۔
जो छोटी छोटी कोशिशों से बदल रहे हैं बेशुमार जिंदगियां। मुझे जब भी ज़रूरत हुई मुझे इन्होंने माशाल्लाह कर्जा दिया और मेरा कारोबार बहुत अच्छा चला। ला रहे हैं अपने इर्द गिर्द बड़ी तब्दीलियां। अक्सर जो यहाँ बच्चे हैं ना वो भीख मांगने वाले बच्चे हैं, और जब ये बच्चे स्कूल में आए तो बहुत सारे बच्चे खुश हो रहे हैं। आज वहीं और यहाँ बेहिचक अपने प्लांटों पर, मतलब अपने गोट के प्लांट पर आती हैं, पानी भरती है। हम जाते हैं खबरों से आगे। मैं हूँ नीलोफर मुगल, समन खान, सादिया ज़ेबरान झा, उमर फारूक, चित्राडार, गीती आरानी, मुर्तज़ा ज़हरी। 360 में आप सबको खुशामदीद। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। पाकिस्तान में बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चों के लिए खेल के मैदान और स्पोर्ट्स की सहूलियात नहीं है, लेकिन लड़कियों के तो ज़्यादातर स्कूल्स इन सहूलियात से महरूम हैं। ये थी अनीस हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बता रही हैं जो गैर निसाबी सरगर्मियों को भी उतना ही अहम समझता है जितना निसाब पढ़ाने को। तेरह साल कंवल 2 साल से पढ़ाई के साथ रोज़ स्कूल में 1 घंटा फुटबॉल ज़रूर खेलती हैं। फुटबॉल के खेल में हिस्सा लेना इनके लिए सिर्फ जिस्मानी वर्जिश का ही जरिया नहीं। ज़्यादातर तो ये होता है कि हम कभी कभी गुस्से पे काबू नहीं रख पाते हैं, तो जब हम आपस में टीम वर्क कर रहे होते हैं तो कभी कभी होता है दूसरी टीम जो होते हैं हमारे साथ खेल रहे होते हैं वो गुस्सा करते हैं। तो एक ये भी चीज़ है कि थोड़ा सा गुस्सा कंट्रोल करना है, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना, अगले बंदे को समझा दे ओके ठीक है हमसे गलती होगी, आप हमें माफ़ कर दें, सॉरी बोल दें। हम जब टीम वर्क होता है तो हम जो काम कर रहे होते हैं वो बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत आसान भी हो जाता है, और भी जो मिलजुल के काम करते हैं तो अच्छा महसूस भी होता है और जल्दी काम भी हो जाता है। कमल और समीउल्लाह इस्लामाबाद की कच्ची आबादी में पसमानदा ख़ानदानों के बच्चों के लिए कायम पहली किरण नामी स्कूल के तालिब इल्म हैं, जहाँ तालीम मुफ्त है। इन पसमानदा इलाकों में जहाँ बुनियादी तालीम का हसूल ही अक्सर समी और कमल जैसे बच्चों के लिए फ़कत एक ख्वाब होता है, मुनज़्ज़म खेलों में शिरकत की अहमियत अक्सर नज़र अंदाज हो जाती है। राइट टू प्ले नामी एक तंजीम सिंध और इस्लामाबाद के गैर सरकारी और सरकारी तालीमी इदारों में गुज़िश्ता 10 सालों से इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश में है कि तालिब इल्म को खेलों में शिरकत का मौका दिया जाए। द आइडिया इज़ कि हम स्कूल के टाइम टेबल के अंदर एक प्ले पीरियड एम्बेड कर दें ताकि रोज़ाना या हफ्ते में 1 से 2 मरतबा हर बच्चे को मौका मिले कि वो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो, और हम टीचर्स को भी ट्रेन कर देते हैं ताकि जब हमारा प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाए उनके साथ तो उन टीचर्स के पास वो नॉलेज हो और वो स्किल्स हों कि वो बच्चों को उन गेम्स में इन्वॉल्व करते रहें। एंड वी हैव करंटली तो हम 100 से ऊपर स्कूलों में काम कर रहे हैं इन सिंध एंड इस्लामाबाद। राइट टू प्ले 5 लाख से ज़्यादा बच्चों को फुटबॉल और दीगर खेलों में शिरकत का मौका दे रहा है, इनमें अक्सरियत लड़कों की है। राइट टू प्ले की फ़ीमेल कोचेज़ और इनके जो वालिदैन के साथ काउंसलिंग सेशंस हुए उसके ज़रिए से हमें ये एक बहुत बड़ी हमें मदद मिली कि हमारी बच्चियां अब ना सिर्फ अपने स्कूल की सतह पर खेलती हैं बल्कि ये दूसरे इदारों की तरफ से मुनक़िद किए गए जो स्पोर्ट्स के प्रोग्राम होते हैं या इवेंट्स होते हैं उसमें भी बहुत भरपूर अंदाज में शिरकत करती हैं और हिस्सा लेती हैं। कराची की 15 साला मेहर जान अब्दुल जब्बार 10 साल की उम्र से राइट टू प्ले के प्रोग्राम में फ़ुटबॉल खेल रही हैं और आज वो अपनी टीम की कैप्टन हैं। जहां मेहर को खेल के मैदान तक आने में अपनी वालदा की मुकम्मल सपोर्ट मिली, वहीं रिश्तेदारों और दूसरे लोगों के मनफी रवैयों का भी सामना करना पड़ा। मैं उन्हें समझाती थी कि ये सिर्फ लड़कों वाली फील्ड नहीं है, लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं, लड़कियां भी बन सकती हैं। तो वो आगे से ये रिप्लाई करती थी नहीं लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, लड़कियां जो है सिर्फ खाना बना सकती हैं, अब एक अच्छी बीवी बन सकती हैं, एक अच्छी बेटी बन सकती हैं। तो मैंने कहा सिर्फ घर के काम करके अच्छी बेटी बनना क्यों ज़रूरी है, स्पोर्ट में भी जाना ज़रूरी है, स्पोर्ट भी लड़कियों के लिए ज़रूरी होता है जिससे लड़कियों में कॉन्फिडेंस खुद एतमादी पैदा होती है। इधर इस्लामाबाद में राइट टू प्ले की सना महमूद के मुताबिक मेहरजान और कमल जैसी बच्चियों को कामयाबी से खेलों के मैदान तक लाने का क्रेडिट खुद इन लड़कियों, इनके घर वालों और इनके स्कूलों की इंतज़ामिया को भी जाता है। गीती आरानीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। वॉइस ऑफ अमेरिका आपके लिए अमेरिका में अक़लियतों और ख़ास तौर पर इमिग्रेंट कम्यूनिटीज़ से मुताल्लिक़ जो ख़वातीन हैं, सियासतदान हैं, उनके मुनफरिद तजुर्बात और जदोजहद पर मबनी ज़िंदगी की सच्ची कहानियाँ ला रहा है। सादिया ज़ेबरान झा आज हमें मिलवा रही हैं डॉक्टर गज़ाला सिद्दीकी से, जो अमरीकी रियासत वर्जीनिया की रियासती असम्बली की सेनेटर हैं। आइए जानते हैं कि एक पाकिस्तानी और ख़ास तौर पर मुसलमान खातून के तौर पर उनका ये सफ़र कैसा रहा। शेर व शायरी से मोहब्बत गज़ाला हाशमी को अपने वालिद से विरसे में मिली।
علی گڑھ سے فارغ التحصیل ان کے والد ضیاء ہاشمی اور شوہر کا تعلق کراچی سے، جبکہ ان کی والدہ کا تعلق حیدرآباد بھارت سے ہے، اور اسی نسبت سے وہ اور ان کے بہن بھائی کبھی خود کو پاکستانی اور کبھی انڈین کہہ کر متعارف کراتے ہیں۔ امریکہ میں ان کا خاندان ریاست جارجیا کے ایک چھوٹے سے قصبے میں آباد ہوا۔ ہمارا خاندان وہاں آباد 1 یا 2 جنوبی ایشیائی خاندانوں میں سے ایک تھا۔ کچھ عرصے تک تو شاید ہم واحد جنوبی ایشیائی خاندان تھے، اور یقینی طور سے اس قصبے کا واحد مسلمان خاندان۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں اپنی ایسی الگ شناخت بنانے کا موقع ملا جس پر دوسری ثقافتوں کا رنگ نہیں تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ جب وہ دوسری جماعت میں تھیں تو اس وقت انہیں سفید فام اور سیاہ فام امریکیوں کے درمیان نسلی تناؤ کا تجربہ ہوا، جس نے انہیں سکھایا کہ نسل اور ثقافت کیسے کسی کی شناخت اور شخصیت کو تشکیل دیتے ہیں۔ میرے خیال میں سب سے زیادہ تکلیف دہ وقت وہ تھا جب مجھے، میرے بھائی اور بہن کو ہمارے مذہب کی وجہ سے ہراساں کیا گیا، اور خاص طور پر 1970 کی دہائی میں جب امریکہ اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھی تو اس وقت امریکہ میں مسلمان ہونا ایک چیلنج تھا۔ سینیٹر غزالہ ہاشمی کہتی ہیں کہ ان کی دونوں بیٹیوں یاسمین اور نور نے 9/11 کے بعد اسکول میں اپنے مذہب کی وجہ سے شاید ان سے زیادہ مشکل وقت دیکھا۔ ان دونوں کو اس ملک میں اس طرح کے اثرات اور مسلمان ہونے کے شعور سے گزرنا پڑا جو مجھے کبھی نہیں کرنا پڑا۔ انہیں ایک ایسی حقیقت کا سامنا کرنا پڑا جس میں ان کے بہت سے دوست اور ہم جماعت اور کمیونٹی نے مسلمانوں کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑا۔ انہیں یہ سمجھنا پڑا کہ ان کی اس شناخت کا کیا مطلب ہے۔ 1992 میں انگریزی اور فلسفے میں بیچلرز کے بعد انہوں نے اٹلانٹا کی ایمری یونیورسٹی میں امریکی ادب کے ساتھ ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی، جس کے بعد وہ ریاست ورجینیا کے دارالحکومت رچمنڈ منتقل ہو گئیں اور ایک مقامی کمیونٹی کالج میں پڑھانا شروع کر دیا، جہاں انہیں ایسے طالب علموں کے حالات جاننے کا موقع ملا جو سارا دن پڑھائی اور نوکری کے درمیان گھن چکر بنے رہتے تھے، بھوکے کالج آتے اور یہ سوچتے رہتے کہ رات کو سوئیں گے کہاں۔ میں جانتی تھی کہ ہم اپنی پالیسیوں میں تبدیلی لا کر بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ پھر میں نے اعلیٰ تعلیمی پالیسیوں اور سماجی پالیسیوں کو دیکھنا شروع کیا کہ اپنے ارد گرد کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے ان میں کہاں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ بس یہی چیز میرے لیے تحریک اور سیاست کے سفر کا آغاز بنی۔ سیاست میں قدم رکھنے کے بعد وہ تعلیم اور خاص طور پر رہائش کے مسائل پر قانون سازی کرانے میں کامیاب رہی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ کووڈ کے دوران گھروں کے رینٹ ریلیف پروگرام کو ریاست ورجینیا میں لانا ان کی جیت تھی، جو باقی ریاستوں کے لیے بھی ایک ماڈل بنا۔ لیکن وہ سمجھتی ہیں کہ خاندانوں کو درپیش مسائل اور پریشانیوں پر عورت سے بہتر کوئی بات نہیں کر سکتا۔ کسی بھی کام اور حیثیت میں عورت ہونا ایک چیلنج ہے، جو کہ میرے خیال میں کسی ایک ملک نہیں پوری دنیا میں ایک حقیقت ہے۔ یہاں ورجینیا کی جنرل اسمبلی میں ہم صنف کے لحاظ سے اب بھی انتہائی اقلیت میں ہیں۔ ہمیں اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ سینیٹر ہاشمی سمجھتی ہیں کہ ہمیں دوسروں سے اپنا آپ منوانے سے پہلے خود کو یہ باور کرانا ہے کہ ہم بھی اتنے ہی امریکی ہیں جتنے ہمارے ہم وطن باقی امریکی، کیونکہ امریکہ اپنے اندر اتنی وسعت رکھتا ہے کہ وہ سب ثقافتوں اور مذاہب کو اپنے اندر ضم کر سکے۔ وہ کہتی ہیں کہ امریکی ہونے کا مطلب اپنی ثقافتی شناخت یا مذہب کو مسترد یا ترک کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس شناخت کو اس قومی منظرنامے میں لا رہے ہیں، اور اگر ہم اس ملک میں اپنے آپ کو باہر والوں یا غیر ملکیوں کے طور پر دیکھتے رہیں گے تو ہمارے ارد گرد کے لوگ بھی ایسا ہی کرتے رہیں گے، اور اس لیے ہمیں اس امریکی شناخت کا دعویدار بننا ہوگا۔ سادیہ زیبرانجھا، وائس آف امریکہ، رچمنڈ، ورجینیا۔ یہ تھیں ڈاکٹر غزالہ ہاشمی، جن کے بارے میں ہمیں بتا رہی تھیں سادیہ زیبرانجھا، اور اس کے انٹروڈکشن میں اس رپورٹ کے میں نے غلطی سے ڈاکٹر ہاشمی کی جگہ ڈاکٹر صدیقی کہا۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/voa urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے، اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA urdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔